کہتا ہوں ہمیشہ آج کا معاشرے کے حساب سے یہ آزمائش اللہ رب العالمین مال سے لے گا، دولت سے لے گا، جان سے لے گا، جسے اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان کیا فرمایا، جان انفس والثمرات، اور پھلوں سے، غذاؤں سے تمہارے امتحان لوں گا، تمہاری آزمائش لوں گا، اللہ فرما رہا ہے نا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر۔ تو مقصد کیا ہے کہ آج ہماری کیا احسان فراموشی ہے، آج ہمارے پاس مال آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں، مال سب سے بڑی آزمائش ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے خطرناک آزمائش کیا ہے پتہ ہے، مال، حساب دیتے دیتے چک جاؤ گے، حساب دیتے دیتے چک جاؤ گے، اتنا خطرناک معاملہ ہے مال کا۔ مال کے اندر پھنس گئے، ذرا سی بھی اونچ نیچ ادھر ادھر غلط آ گیا، کوئی ایک نوالا حرام کا آ گیا، سارا مال ہی گیا، اس قدر خطرناک ہے مال۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے مال، نعمت دے رہا ہے، بہت کچھ ملتا ہے آپ کو، آپ پوچھو گے نہ تو احسان فراموشی تو آپ کی ایسی کہ آپ پہلے تو مانو گے ہی نہیں کسی بات کا۔ کوئی لینے جائے، ہم دے رہے ہیں جائے کسی صاحب کے بعد، سچ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ نے دیا نا، ہم جانتے ہیں اللہ نے اس کو دیا ہے، 2 تھی 3 دکانیں ہو گئی، ہم جانتے ہیں ایسے بندے کو، ہم گئے تھے خود ہی 3 آدمیوں کے ساتھ 4، یار یہ ہماری مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، یہ بن رہی ہے، ہم نے یہ لیا ہے، ہم نے یہ $15 لاکھ، اللہ نے تمہیں دیا جو بھی دو، بولے اللہ نے دیا تو کیا مطلب ہے یار، میں کو یہی لٹاتا رہوں گا یار، آپ کو پتا ہے کتنے مشکل حالات ہیں، کیا مہنگائی ہے، پیٹرول یوں ہو گیا، گیس یوں ہو گیا، وہ تقریر اس نے کری تو ہم واپس ہی مڑ گئے آگے۔ ارے بھائی میں نے کہا ہم تو جانتے ہیں تو یہاں دیکھ نوکری کرتا تھا اسی دکان پر، آج تم نے اس کو خرید لیا، پھر اس نے دوسری دکان خریدی، یہ کون دے رہا ہے؟ اگر تیرا یہ ایمان نہیں کہ اللہ نہیں دے رہا تو پھر اللہ کی راہ میں دینے میں کیا، یہ اللہ کے گھر میں دیتے ہوئے تو روتا ہے، یہ آزمائش ہے تجھے، کوئی تجھ سے مانگ رہا ہے اللہ کے گھر کے لیے اور تو بجھ گیا ہے، تیرا دل مر گیا، تیری آزمائش میں تو پورا اترا ہی نہیں۔ سنو حدیث پاک، اور کیسی حدیث ہے، اس کو بس سمیٹ لو، تھوڑی طویل ہے لیکن سن لینا، میں مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، ایک کا نام تھا ابرس، ایک کا نام تھا اقرا، ایک کا نام تھا اعمیٰ۔ ابرس جو تھا برس کا مریض، سفیدی پورے جسم پر، اس زمانے میں ایسے مرض والے کو کوئی بٹھاتے نہیں تھے، چھوت کہتے تھے، بھگا دیتے تھے، وہ بیچارے کچرے میں ادھر ادھر بیٹھ کے ٹائم پاس کرے اور روتا رہے اس طرح۔ ایک تھا اخرا، وہ گنجا، پورے بال ہی نہیں کہیں بھی، وہ عجوبہ ہو جاتا نا بھوت سا، تو لوگ بھی اس کو بھی دیکھ کے ڈرے اور وہ بیچارہ روئے، دعائیں مانگے۔ تیسرا تھا نابینا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ اپنی آنکھوں کے لیے دعا مانگے۔ اتنی دعائیں مانگتے تھے، اتنی گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں تینوں دعا مانگتے تھے اپنے مرض کے لیے کہ فرشتے ہل گئے، فرشتوں کو ترس آ گیا۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ اقدس میں سرکار فرما دے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ اتنی دعا مانگتے ہم ہل گئے، یا اللہ تیرے یہاں کیا کمی ہے آنکھوں کی، تیرے یہاں کیا کمی ہے بندے کی شفا دینے کی، اے اللہ تو انہیں دے دے، آج ہماری فریاد سن لے۔ اللہ فرمائے گا انی اعلم ما لا تعلمون، سننا غور سے، بڑی سمجھنے والی بات ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، کیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو دوں؟ اچھا چلو جاؤ، میں تمہاری بات مانتا ہوں، جاؤ انسانی شکل میں ان کے پاس، اور جو نوازنا نوازو، میں ان کو نوازتا رہوں گا۔ آج تمہارا میرا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سی غربت ہو ہمارے پاس نہ ہو تو سامنے والے کو دیکھ کے یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے تیرے کو کیوں نہیں دیا۔ بندر کے کیا کہتے ہیں ہاتھ میں کیا ہوتا ہے نا، اللہ جانتا ہے تیرے کو کیوں نہیں دیا، اگر تو دے تو پتہ نہیں تو کہاں ہو جائے، تیرا کیا حشر ہو، تو زمین پہ پاؤں نہ رکھے، یہ اللہ جانتا ہے، یاد رکھنا۔ اب اللہ رب العالمین دیکھیے گا، سنیے روایت، اب وہ پہنچے فرشتے انسانی شکل میں اور کہنے لگے کیا تجھے تکلیف ہے ابرس سفید، بولے یہ معاملہ ہے، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں شفا ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اب روزی کے لیے بھی کچھ دو تاکہ روزی کروں، تو وہ اونٹ دیتے ہیں، اونٹنی مطلب پیٹ سے ایک بچہ ہوتا ہے اونٹنی میں، اس کے پیٹ میں وہ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو نواز، پھر اس کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ اس کے بعد اونٹ کی تعداد کی کمی نہیں ہوتی۔ اندازہ کرنا دولت کہاں سے ملی، مالدار کب ہوا، کس کی دعا سے ہوا، یہ تصور کرنا، یہ آج ہمارے لوگوں کا معاملہ ہے، پوچھو تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ بھی اگلی بات آئے گی۔ اسی طرح گنجے کے بعد جا کے گنجے کے سارا شفا دے کے اس کو ایک گائے دے دیتے ہیں پیٹ والی، پھر وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچے ہی بچے، پھر گائے، تیسرے کے بعد جاتے ہیں وہ نابینا ہوتا ہے، اس کی آنکھ کے شفا دیتے ہیں، وہ بولتا ہے رزق کے لیے، تو اس کو ایک بکری کا بچہ پیٹ والا دے دیتے ہیں، اس کے بعد بکری کچھ عرصے کے بعد اللہ فرماتا آؤ نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یفتنون، آ جاؤ فرشتوں، چلو جاؤ، بولے یا اللہ اچھا آزمائش، ہاں بولو جاؤ نا، اب تو مالدار ہے، مال ہے، دولت ہے، اب ان کو تو آزماؤ نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، ہم بھی تو آزمانے جاتے ہیں نا، تو منہ کی کھا کے آتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ ہم دیکھتے ہیں یار اللہ نے دیا تو یہ تو بول، نہیں بولتا بھائی،
استغفر اللہ. ہوتا کیا ہے, اب وہ پہنچے ابرس کے پاس, فرشتہ مسافر بن کے, بھائی میں مسافر ہوں, گاڑی نہیں, سواری نہیں ہے, ایک اونٹ دے دے تو میں اپنا سفر طے کر لوں خدا کے لیے. ابرس کہتا کسی کے باپ کا مال ہے کیا, ایسے ہی ہوتا نا, میں ایسے دے دوں. بولے یار تیرے پاس اتنے اونٹ تو ہیں, اتنے اونٹ سب دے دوں, کتنی محنت سے کمایا, ہمارے باپ داداؤں نے کتنا محنت سے کمایا, کتنا ہم نے مال کیا. اس سمے فرشتے کو سمجھا رہا, فرشتہ کہا یار میں جانتا ہوں تو کیا تھا یار, جملہ کا میں جانتا ہوں تو کیا تھا یار, چھوڑنا. کیا چھوڑنا, میرے دادا کتنے بڑے زمیندار, آج دیکھو میرا باپ نواب صاحب, میرا باپ زمیندار, میرا, اور تو کہہ رہا ہے یار ہم آج کے امیر ہیں, نو دولتی ہے. نہیں ہم, تو تو بڑا غریب تھا بھائی, کہاں سے دولت آ گئی, اتنا اربوں ڈالر فربوں ڈالر ہو گئے, لیکن وہ اپنی حجت میرا اور نکال دیا, مطلب بدتمیزی کر کے نکالا. فرشتے نے کہا اللہ واقعی, کہتا انی اعلم ما لا تعلمون, میرا رب تو کہتا تھا نا کہ جو رب جانتا ہے وہ ہم بھی نہیں جانتے, واقعی یہ ایسے بدنصیب میں بددعا کرتے ہیں. اللہ تو جیسا تھا نا اس کو ویسا ہی کر دے. طوفان آتی ہے, سارے اونٹ فنا فال, وہ بندہ وہیں کا وہیں زیرو ہو کر آ جاتا ہے. دیکھ لو آپ, اللہ رب العالمین جب آزمائش میں پکڑ کرتا ہے تو پھر ایسی ہوتی ہے. اسی طرح گنجا بھی ایسا ہی نکلا اس نے بھی, لیکن جب بکری والے کے پاس جاتا ہے تو بکری والے کو پوچھتا ہے یار بہت تھکا ہوا ہوں اور مسافر ہوں, بے روزگار ہوں, کچھ بھی روزی نہیں, ایک بکری دے دے تو میں روزی کماؤں کچھ اس طرح. تو کہتا کہاں مسافر ہو, بولا اچھا آؤ. بٹھاتا ہے چارپائی پہ, بیٹھ, خوب اچھی طرح کھانا کھلاتا, مہمان نوازی کرتا. مسافر ہے یار, اللہ کہتا مسافروں کی تو خدمت کرنی چاہیے. ہاں مہمان ہماری نظمت میں, مطلب یہ بتایا گیا, سرکار فرماتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں. اس دنیا میں بھی اگر 15 یا 20 یا 100 ایسے ہیں تو ایک تو ایسا ہوگا انشاءاللہ. ہوتا ہے ایسا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں حسن زن ہے ہمارا, اچھے لوگ بھی ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں اس نے خدمت کی, اور اس کے بعد وہ لے کے چلا گیا بکریوں کے ریوڑ کے بعد. بولا خدا کی قسم جتنی بکریاں چاہیے تو لے جا, میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بولے کیوں؟ بولا میں تو فقیر تھا, نابینا تھا, ایک بندہ آیا, اللہ کی دعا سے اس نے مجھے شفا دی اور یہ ایک بکری دی, تو اللہ نے کتنی برکت دی. یہ اسی کا مال ہے, یہ اسی کو ہے.